اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلو اتارا اور کہا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور رہتے ہوئے، اے رب، ہمارے گناہ بخش دے، کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، سبزیاں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکالے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصار اور صابئین، یعنی وہ لوگ جو کسی دین کے پابند نہیں تھے، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے یعنی سبت کے دن نافرمانی کرتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل و خوار بندر بن جا۔ پس ہم نے اسے اس وقت والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ وہ بولے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، پس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو، چمکدار ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ وہ کون سی گائے ہو، کیونکہ گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔